السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت والی لمبی زندگی دے، آمین۔ وہ پریشانی میں سیدھا ہاسپٹل آ گیا تھا، مگر آتے آتے بھی ملازمہ کو ہدایت دے کر آیا تھا کہ محرم کو کھانا کھلا دے۔ اس نے فوراً ایک لائی پر بندھی گھڑی دیکھی جو رات کے 12:15 بجا رہی تھی۔ اس نے شرمندگی سے فاطمہ کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ "I'm sorry فاطمہ مام، میں آپ کو لے کر بہت ڈسٹرب تھا، بس اس لیے اب تک گھر نہیں جا پایا۔ میں ابھی گھر جاتا ہوں اور آپ کی اس سے بات کرواتا ہوں۔ You don't worry پلیز"، وہ سنجیدگی سے بولا۔ "وہ بہت چھوٹی ہے زرخان، تنہائیوں کی عادی نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے میری محرم۔ اب تک تو وہ رو رو کر خود کو ہلکان کر چکی ہوگی۔ تم جلدی جاؤ، بس چلے جاؤ، جلدی کرو"، وہ بے تابانہ بولیں۔ زرخان اس بات میں سر ہلاتا سرد سے پلٹا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ داد بخش کو وہ ان کے پاس ہی چھوڑ آیا تھا۔ انتہائی رش ڈرائیو کرتا وہ پچھتا رہا تھا کہ کسی ملازمہ کو اس کے پاس رکنے کی ہدایت کر کے کیوں نہیں آیا۔ اسے واقعی اس معصوم لڑکی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ تو ایک سخت نگاہ سے بھی سہم جاتی تھی۔ 40 منٹ کا راستہ اس نے 20 منٹ میں طے کیا تھا۔ جس وقت وہ عباسی ہاؤس پہنچا تھا، گھڑی رات کا 1:15 بجا رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ اندرونی عمارت کی طرف بھاگا تھا۔ وہ چاروں گارڈز جو پہلے اندرونی عمارت کے دروازے پر کھڑے تھے، رات کی تاریکی کے ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ کل 8 باوردی گارڈز پورے لان میں چکر لگا رہے تھے۔ 4 بل ڈاگز اپنی لال سرخ زبانیں لٹکائے یہاں سے وہاں کھلے عام پھر رہے تھے۔ لان پار کر کے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے تک پہنچا تھا۔ ایک جھٹکے سے ہینڈل گھما کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ مدھم لائٹس میں روشن تھا۔ اس کی پہلی نظر بیڈ پر پڑی تھی جس کی بے شکن چادر اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ خالی پڑا کمرہ حقیقتاً اس کے اوزان خطا کر گیا تھا۔ زرخان نے دوبارہ پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ سرعت سے واش روم کی طرف بڑھا، مگر واش روم میں چھایا سیاہ اندھیرا۔ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ زرخان نے آخری امید کے طور پر ڈریسنگ روم میں جھانکا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ زرخان کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے پریشانی سے اپنی پیشانی مچلی۔ اتنا تو طے تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، مگر اتنے بڑے گھر میں اسے ڈھونڈنے کے لیے اسے ملازموں کی مدد درکار تھی، اور سارے ملازم یقیناً اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے، سو یہ کام بھی اسے اکیلے ہی کرنا تھا۔ دن کی تھکاوٹ اس کے روم میں سرایت کر رہی تھی، مگر اس لڑکی کی غیر موجودگی میں وہ کیوں کر سکون سے رہ سکتا تھا۔ زرخان کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا تاکہ باہر جا کر اسے باقی کمروں میں ڈھونڈ سکے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دفعتاً اس کی نظر درمیان والے بڑے صوفے پر پڑی۔ صوفے کی ٹیک پر سفید انگلیاں کپ کپاتی نمودار ہو رہی تھیں۔ زرخان نے پورا رخ اس طرف کر لیا۔ اگلے ہی پل 2 بھیگی آنکھیں نظر آئی تھیں۔ وہ آنکھیں پورے کمرے کا جائزہ لیتی زرخان پر آ کر رک گئی تھیں۔ زرخان کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ تیزی سے نیچے ہو کر چھپ گئی۔ دل بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، جبکہ اس کو دیکھ کر زرخان کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ دھیمی چال چلتا ہوا وہ صوفوں کی طرف آیا تھا اور گھوم کر اس کے سامنے پنجوں کے بل آ بیٹھا۔ وہ صوفے کی پشت میں منہ گھسیڑے رو رہی تھی۔ "ہنی"، زرخان نے اسے نرمی سے پکارا تھا۔ محرم نے آنکھیں کھول کر اپنے قریب بیٹھے زرخان عباسی کو دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو کر فوراً پیچھے کھسکی۔ زرخان مزید قریب ہوا، محرم کی جان پر بننے لگی۔ روئی روئی سوجی ہوئی آنکھیں پوری سے زیادہ کھول کر اس نے اپنے حد سے زیادہ قریب زرخان کا وجیحہ چہرہ دیکھا۔ "نام کیا ہے تمہارا"؟ وہ آج صبح سے بار بار اس کا نام سن چکا تھا، مگر اسے پھر بھی حرم اور محرم میں کنفیوژن تھی۔ اس کے نرمی سے پوچھے گئے سوال پر
محرم حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا۔ اس کی حد سے زیادہ سوجی آنکھیں اور سرخ چہرہ بہت سا رو چکنے کی غمازی کر رہے تھے۔ گلاب کی پنکھڑی جیسے نازک لبوں کا کٹاؤ بھی سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ زرخان کی نگاہ اس کٹاؤ کو دیکھ کر تلملانے لگی۔ محرم نے اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر آہستگی سے کانپتے لب کھولے تھے۔ محرم جواب دے کر اس نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ زرخان نے بغور اس کے ہلتے لبوں کو دیکھا تھا۔ محرم کے لبوں سے اس کا نام بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ اسے دوبارہ بتاؤ۔ زرخان نے اسے مشکل میں ڈالا۔ محرم۔ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ بڑی واضح تھی۔ زرخان کو وہ بولتی ہوئی بڑی پیاری لگی۔ کھانا کھایا تھا تم نے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک ہاتھ اپنے بھاری مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ محرم نے اس کی جرأت پر تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کچھ۔ کھانا کھایا تھا؟ اس کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ محرم نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں میں نے رونے سے منع کیا تھا نا؟ اس کے خفگی سے کہنے پر محرم کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھر آئیں۔ زرخان نے بہت نرمی سے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ محرم کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس ظالم شخص کی اس قدر نزدیکی، اس پر متضاد یہ نرم رویہ، ہونٹوں کی لرزش پر قابو پانے کو اس نے سختی سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ زرخان کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ کپکپا اٹھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش محسوس کر کے زرخان نے بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ذرا سا دور ہوا۔ محرم کی جان میں جان آئی۔ روئی کیوں تھیں؟ ایک اور سوال کیا گیا تھا۔ مجھے اس بڑے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھر سے رونے لگی۔ زرخان پریشان سا ہو گیا۔ محرم ادھر دیکھو ہنی، پکا پرومس، آج کے بعد تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ چلو اٹھو اب، شاباش۔ اس کا چہرہ اونچا کر کے زرخان نے اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ اس کے نرم لہجے پر حیران ہوتی وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ پر لے آیا۔ یہاں لیٹ جاؤ اور سونے کی کوشش کرو۔ صبح پھر فاطمہ مام سے بھی ملنے جانا ہے نا؟ زرخان نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس نے جھٹ اس بات میں گردن ہلائی۔ چلو پھر لیٹو۔ زرخان کے کہنے پر وہ فوراً لیٹ گئی۔ بستر بے حد نرم اور آرام دہ تھا۔ زرخان نے بخش کا نمبر ڈائل کیا تھا، پھر فاطمہ کو مطمئن کر کے ہی روم میں واپس آیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے شاید سو چکی تھی۔ زرخان نے سلیپنگ ڈریس نکالا اور چینج لائٹس آف کیں اور بیڈ پر آ لیٹا۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹی وہ شاید محو خواب تھی۔ کمرے میں پھیلی نائٹ بلب کی روشنی میں زرخان کو تو یہی لگا تھا۔ اس نے اس کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ معاً اسے لگا جیسے وہ جاگ رہی ہے، مگر وہ رخ موڑے لیٹا رہا۔ سنیے، کانپتا لہجہ، دھیمی آواز اور انجانے میں بیویوں والا انداز اپنا بیٹھی تھی۔ زرخان کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ دھر آئی، جسے چھپاتے ہوئے اس نے محرم کی طرف کروٹ بدلی۔ جی سنائیے۔ زرخان کا انداز شرارتی تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائی۔ میں نیچے فرش پر سو جاؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ زرخان نے پریشانی سے اس کے معصوم و دلکش چہرے کو دیکھا۔ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، محرم نے پلکیں جھکا کر جواب دیا۔ اب تو میں روم میں ہی ہوں، اب کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کے ڈرنے پر حیران تھا۔ محرم بتانے میں تذبذب کا شکار ہوئی، پھر ہمت کر کے بول پڑی۔ آپ سے ہی تو ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی سادگی سے سچائی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ وہ اجازت کے لیے منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر لہراتا خوف بڑا واضح تھا۔ زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ آنے کو مچلی، مگر اس نے سختی سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ مجھ سے ڈرنے کی وجہ؟ جانتے بوجھتے بھی وہ انجان بن رہا تھا۔ بس مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں رات کو نیند میں آپ سے ٹکرا گئی اور آپ نے پھر سے مجھے تھپڑ مار دیا تو اس بار پکا میرا دانت ٹوٹ جائے گا۔ صبح والا ابھی تک درد ہو رہا ہے۔
اس نے اپنے دل کا خوف بڑی ہمت کر کے زرخان کے گوش گزار کیا تھا۔ اسے حقیقتاً اپنے صبح والے رویے کے لیے افسوس ہوا۔ زرخان نے نرم نگاہوں سے نیم اندھیرے میں اس کے پھولے پھولے نرم گال دیکھے، یا شاید ایک گال ہی زیادہ پھولا ہوا تھا۔ سفید چادر میں لپٹا اس کا گلاب چہرہ زرخان سے فقط ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھا۔ لاؤ دکھاؤ تو، اس کے پھولے ہوئے رخسار کو چھوتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا۔ محرم تیزی سے پیچھے کھسکی، مگر وہ تو پہلے ہی کنارے پر تھی۔ اس سے پہلے کہ نیچے گرتی، زرخان نے پھرتی سے اس کی نازک کمر کو تھاما تھا۔ محرم نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں، بنا اس کی طرف دیکھے۔ زرخان نے سائیڈ لیمپ آن کیا تھا۔ اس لیمپ کی روشنی میں محرم کا بے عریاں چہرہ زرخان کی نگاہوں کے بالکل سامنے، بے حد قریب تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچے اس کے حصار میں مقید تھی۔ زرخان نے بہت آہستگی سے اس کے چہرے کے گرد لپٹی چادر کا حصار ڈھیلا کیا تھا۔ نتیجتاً اس کا چاند چہرہ سامنے تھا۔ زرخان نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے چہرے کا رخ بدلا اور سوجا سوجا سا وہ رخسار دیکھا جس پر اس نے صبح اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑے تھے۔ لیمپ کی روشنی میں اس کے گلابی چہرے پر ہلکا ہلکا بھورا رواں واضح ہو رہا تھا۔ زرخان نے نرمی سے اس کے گال پر اپنی مضبوط انگلیوں کا لمس چھوڑا، شاید اس تکلیف کا مداوا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سختی سے بند پلکیں لرزنے لگیں۔ محرم، زرخان نے آہستگی سے پکارا۔ وہ آنکھیں بند کیے ساکت پڑی رہی، لب سختی سے آپس میں پیوست، آنکھیں بند کیے ساکت تھے۔ محرم، آنکھیں کھولو، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ محرم نے ہولے سے پلکیں واں کیں۔ آئی ایم سوری محرم، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ۔ اس کے رخسار کو سہلاتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اپنے گال پر اس کا میٹھا لمس ناقابل یقین سا لگ رہا تھا۔ خود پر چھائے زرخان عباسی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بے حد قریب وہ وجیہہ چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ چہرہ جس سے پہلی ملاقات میں اس نے آگ کی لپیٹیں نکلتی دیکھی تھیں۔ آج ہی تو ملا تھا وہ اسے، اور ایک ہی دن میں کس قدر قریب آ چکا تھا وہ شخص۔ لیمپ کی روشنی میں اس کی چوپٹ کھلی آنکھوں کا رنگ بڑا سحر انگیز لگ رہا تھا۔ نوکدار پلکوں کا سایہ اس کی آنکھوں کو مزید نکھار بخش رہا تھا۔ محرم کی آنکھوں میں جھانکتے زرخان عباسی کے ساکت دل میں پہلی ہلچل ہوئی تھی، جیسے ٹھہری ہوئی جھیل میں پہلا پتھر آ گرا ہو۔ وہ گھبرا کر اس سے دور ہوا۔ پہلی بار اسے لگا جیسے سینے میں دھڑکتا گوشت پوشت کا وہ لوتھڑا جسے لوگ دل کہتے ہیں، وہ جذبات رکھتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر محرم کی طرف دیکھا، جو سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ زرخان نے فوراً کروٹ بدل لی۔ شاید یہ وقتی طور پر ہوا تھا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی طرف سے کروٹ بدلے وہ ایسے ہی لیٹا رہا، اور پھر واقعی وہ تھوڑی ہی دیر میں خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں میں نیچے سو جاؤں؟ محرم وہیں کی وہیں اٹکی تھی۔ زرخان پھر سے پلٹا، سرہانے رکھے 7-8 کشنز اٹھائے اور انہیں اپنے اور محرم کے درمیان ایک لائن سے رکھ دیا۔ وہ تمہاری سائیڈ اور یہ میری سائیڈ۔ اب تم مجھ سے بالکل نہیں ٹکرا سکتی۔ ناؤ اوکے؟ وہ بڑی مشکلوں سے لہجے کو نرم رکھ پایا تھا، ورنہ حقیقتاً اب اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ اوکے، محرم نے آہستگی سے کہا۔ سو جاؤ اب، کہہ کر وہ کروٹ بدل گیا۔ محرم نے ایک نظر نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فاطمہ کی کمی اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے بغیر اس نرم بستر پر نیند آنا محال تھی۔ وہ کروٹ بدل کر چپ چاپ تکیہ بھگونے لگی۔ مے آئی کم ان سر؟ دروازے کو ذرا سا کھول کر صرف منہ اندر کیے وہ شائستگی سے پوچھ رہی تھی۔ فون کان سے لگائے وہ شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ جمل منتظر نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں 30 منٹ میں پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی جی، میں نکل رہا ہوں۔
بس ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یس کمین، نرمی سے جواب دیا گیا۔ دھیمی چال چلتی ہوئی وہ اس کے سامنے چیئر پر آ بیٹھی۔ جی مس زمل، وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سر، وہ آج کچھ زیادہ ورکنگ نہیں تھی، جو تھوڑی بہت ٹیلی ورکنگ تھی وہ میں کر چکی ہوں۔ ایکچولی آج میرا بھائی گھر آ رہا ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آج جلدی چلی جاؤں؟ زمل نے آہستگی سے کہا۔ شہباز حسن ہولے سے مسکرایا۔ زمل نے نگاہ جھکا لی۔ کل سنڈے ہے مس زمل، کل کا سارا دن آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی اسپینڈ کرنا ہے۔ ویسے بھی ڈیوٹی آف ہونے میں 3 گھنٹے باقی ہیں ابھی۔ میں ذرا سائٹ پر جا رہا ہوں، گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ دین آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت ورکنگ ہوگی، بیکاز میں کمپنی میتھڈ کی کچھ ڈیٹیلز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تو ابھی آپ گھر جانے کا سوچیے بھی مت۔ شہباز حسن نے رسانیت سے کہا۔ زمل کا منہ لٹک گیا۔ اس کی اتری شکل دیکھ کر شہباز کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ بٹ سر، کل تو زمل بتاتے بتاتے رکی۔ کیا کل بھی آنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سائٹ پر کام ہوگا، ویسے آپ چاہتی ہیں تو آ سکتی ہیں۔ انداز غیر سنجیدہ تھا۔ نہیں سر، وہ کل کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کل بھی سارا دن مصروفیت رہے گی، میں اپنے بھائی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر پاؤں گی۔ پرسوں مجھے پھر سے آفس آنا پڑے گا، تو پلیز ابھی آپ مجھے جانے دیں۔ زمل نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ جانے کیوں، وہ اسے یہ بات بتا بیٹھی تھی۔ اس نے جھکی نگاہ اٹھا کر شہباز حسن کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اسے امید تھی کہ ابھی وہ کہے گا، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے مس زمل۔ اوکے، آپ جائیں اینڈ بیسٹ آف لک فار ٹمارو۔ لیکن وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے چپ چاپ زمل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ اس کو شعلوں کی نظر کر کے وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کل بھی آفس بلا لوں۔ لہجہ سرد تھا، انداز میں سنجیدگی تھی۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ کی طرح وہی سوال۔ مس زمل، ابھی آپ 4 دن پہلے ہی مجھ سے دعویٰ کر رہی تھیں جتنا عرصہ میں چاہوں اتنے عرصے آپ میرے لیے کام کریں گی، اور ابھی آپ شادی کی بات کر رہی ہیں۔ آپ شادی نہیں کر سکتی مس زمل، بالکل نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا وہ زمل کا دل دھڑکا گیا تھا۔ مگر ابھی تو صرف دیکھنے آ رہے ہیں۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ منمنائی۔ شہباز حسن کا دل کیا اسے وہیں کہیں قید کر لے، تاکہ اسے کل دیکھنے آنے کے لیے آنے والے نامراد ہی لوٹ جائیں۔ آئی ایم گیٹنگ لیٹ مس زمل، واپس آ کر بات ہوتی ہے آپ سے۔ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اور گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن سر، زمل بھی اپنی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے لپکی۔ دروازے کی طرف بڑھتے اس کے قدم رکے تھے۔ وہ آہستگی سے پلٹا۔ زمل کو خود سے 2 قدم دور کھڑے دیکھ کر وہ 1 قدم اس کی طرف بڑھا۔ زمل نے اپنی سانس روک لی۔ دل کی دھڑکنوں نے یکدم شور مچایا تھا۔ آپ شادی نہیں کریں گی مس زمل؟ نہیں کریں گی مطلب نہیں کریں گی۔ اس کی وجہ میرا وہ بھاری نقصان ہے جو آپ نے 4 دن پہلے کیا ہے۔ از اٹ کلیئر؟ اس کی سبز بھیگتی آنکھوں میں جھانک کر کہتا وہ شخص زمل کو ہمیشہ کی طرح بے بس کر گیا تھا۔ وہ جس سینس میں بات کر رہا تھا، دراصل زمل وہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اپنے دل پر ہونے والی واردات کی بات کر رہا تھا، مگر زمل اس نقصان کو 7 لاکھ سے منسوب کر رہی تھی۔ جج جی سر، اس کے گلابی لب بمشکل ہلے تھے۔ گڈ، نرمی سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ زمل نے بے بسی سے اس کی پشت کو گھورا۔ ایک تھکا ہوا آنسو رخسار پر پھسل کر چہرے کے گرد لپٹے دوپٹے میں جذب ہوا تھا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ انگڑائی لیتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی تھی، تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی نرم گرم وجود اس کے ساتھ اس کے بیڈ پر موجود ہے۔ زرخان نے فوراً آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے قریب موجود چہرہ دیکھ کر اس کے سوئے ہوئے حواس فوراً سے پہلے بیدار ہوئے تھے۔ کل کا پورا دن جزیات سے اس کی یادداشت میں ابھرا تھا۔ زرخان نے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے دوبارہ کروٹ بدل لی۔ تھکاوٹ نئے سرے سے پورے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی غلظ مندی سے پڑا رہا، پھر بھوری مائل شیو پر ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا۔ ایک نرم نظر محرم کے بے خبر سوئے ہوئے وجود پر ڈالی، پھر بالوں میں ہاتھ چلاتا الماری کی طرف بڑھا۔
براؤن شلوار سوٹ نکال کر وہ سرس سے واش روم میں جا گھسا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد وہ نکھرا نکھرا سا باہر نکلا تھا۔ محرم ہنوز آنکھیں بند کیے محو خواب تھی۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا وہ بیڈ پر آ بیٹھا اور ایک تھکی تھکی نگاہ اس کے بے خبر وجود پر ڈالی۔ بیڈ کے درمیان میں رکھے گئے کشنز ویسے کے ویسے ہی بیچوں بیچ پڑے تھے۔ وہ ایک کونے میں گٹھڑی بنی چادر کو مٹھیوں میں بھیجے سو رہی تھی۔ زرخان نے وقت دیکھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ تولیہ سائڈ پر رکھ کر وہ چند قدم آگے بڑھا تھا اور گلاس وال سے پردہ ہٹا دیا۔ سورج کی چمکیلی کرنیں جھپ سے کمرے کے در و دیوار کو روشن کر گئی تھیں۔ اس نے ہنوز سوتے دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں آ کر کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی فرصت میں داد بخش کو کال ملائی۔ مام کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ناشتہ کروا دیا تھا تم نے انہیں؟ دوسری طرف سے ہاں میں جواب سن کر وہ مطمئن سا ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر تک نورا اور زہیب بابا کو بھیج دیتا ہوں وہاں۔ داد بخش مزید کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ 2 بندے فارم ہاؤس سے بلوا لو تم۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں، تم اس کی طرف سے ریلیکس رہو، وہ میں سنبھال لوں گا۔ زرخان نرمی سے بول رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر تک، کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑا کر وہ پورے 9 بجے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا۔ اللہ رکھی نامی پرانی ملازمہ چند دوسری ملازماؤں سے ٹیبل سیٹ کروا چکی تھی۔ آپ میں سے بیگم صاحبہ کو کون جگانے گیا تھا؟ آئی نہیں وہ ابھی تک؟ ابرو چڑھائے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ صاحب میں گئی تھی تھوڑی دیر پہلے، مگر بیگم صاحبہ گہری نیند میں ہیں۔ میں نے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا صاحب؟ وہ ادھیڑ عمر ملازمہ مؤدب سی تائیدی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ زرخان نے سنجیدگی سے ہنگارہ بھرا۔ جوس کا بھرا ہوا گلاس لبوں سے لگا کر وہ پرسوچ نظروں سے لوازمات سے سجے ڈائننگ ٹیبل کو دیکھ رہا تھا۔ خالی گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاری قدم زمین کے سینے پر رکھتے ہوئے اس کے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ چند ہی قدموں میں زینہ پھلانگتا ہوا ایک بار پھر اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی پہلی نگاہ بیڈ پر ہی پڑی تھی، کشنز کو بازوؤں میں دبوچے وہ ہنوز سو رہی تھی۔ گلاس وال کے پردے برابر تھے، یقیناً یہ کام ملازمہ کا ہی تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ بیڈ تک آیا تھا اور اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس کے صندوری چہرے پر معصومیت ہی معصومیت تھی۔ زرخان نے نرم نگاہوں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، جن کی نوکدار پلکیں گلابی رخساروں پر سایہ فگن تھیں۔ محرم اس نے نرمی سے پکارا، مگر وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ محرم اٹھو۔ زرخان نے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ وہ ذرا سا کسمسائی، پھر بازوؤں میں بھرے کشنز کو مزید خود میں دبوچ کر ان میں منہ چھپا لیا۔ اس کے بازوؤں میں بھیجے کشنز کو دیکھ کر زرخان کو گدگدی سی ہونے لگی۔ مونچھوں تلے دبے شفاف ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ محرم ہنی اٹھو نا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ زرخان نے اسے بازو سے تھام کر سیدھا کیا۔ محرم نے نیند میں ہی منہ بسورا۔ محرم، زرخان نے ایک بار پھر اس کا رخسار تھپتھپایا۔ محرم نے مندی مندی آنکھیں کھول کر خود پر جھکے زرخان کو دیکھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھورے مائل گھنے بال جھکنے سے پیشانی پر آ رہے تھے۔ صاف رنگت، روشن دل کو دھڑکا دینے والی شہد رنگ آنکھیں، مغرور ناک، گھنی بھوری مائل مونچھیں اور انابی لبوں کے اطراف میں اگی ہوئی بھوری مائل شیو۔ وہ صبح ہی صبح اسے دیکھ کر حقیقتاً بکھلا گئی۔ اگلے ہی پل اس کی پوری آنکھیں کھلی تھیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے حواس بیدار ہوئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کھسک کر اس سے دور ہو گئی۔ زرخان نے مسکراتی نظروں سے اس کا یوں دور ہو جانا دیکھا، البتہ لبوں کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ فاطمہ مام کے پاس نہیں جانا؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ محرم نے جھٹ اس بات میں گردن ہلائی اور بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ چلیے، چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ زرخان اس کی جلد بازی پر ہنس دیا، جبکہ محرم کا منہ اس کے یوں ہنسنے پر کھل سا گیا۔ اس نے تقریباً آنکھیں پھاڑ کر ہنستے ہوئے زرخان کو دیکھا۔ محرم کا ہونک چہرہ دیکھ کر زرخان کے لیے اپنی ہنسی روکنا محال ہو گیا۔
उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो वाकई अभी बहुत छोटी है। ऐसे जाओगी? मुस्कुराहट दबाते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था। तो फिर? महरम ने अपना जायज़ा लेकर उससे सवाल पूछा। उसके अपना जायज़ा लेने पर ज़रख़ान ने भी उसका जायज़ा लिया। वो कल से ही उसी स्कूल यूनिफॉर्म में थी जो अब अच्छा खासा मलजा हो रहा था। वो अपना कोई सूट साथ लेकर नहीं आई। वो निगाहें झुकाए शर्मिंदगी से कह रही थी। ज़रख़ान ने पुरसोच नज़रों से हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 9:30 का वक्त था। तुम एक काम करो, मैं मुलाज़मा को भेजता हूँ, वो तुम्हें गाइड कर देगी। यहाँ ये वॉशरूम है, अंदर जाओ और फ्रेश हो जाओ। मेरा कोई ड्रेस पहन लो और नाश्ता कर लेना। तब तक मैं हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा लेता हूँ और वापसी में तुम्हारे लिए शॉपिंग भी कर लूँगा। फिर दोपहर में तुम्हें ले चलूँगा हॉस्पिटल, ठीक है? 2 मिनट में सारा मंसूबा तरतीब देकर वो अब उससे तायद चाह रहा था। वो तड़प कर उसके पास आई। नहीं प्लीज़, मुझे अभी ले जाएं मम्मी के पास। उसके सामने खड़ी वो इल्तिजाया अंदाज़ अपनाए हुए थी। ऐसे यूनिफॉर्म में जाओगी, फ़ातिमा मॉम तुम्हें ऐसे देखेंगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हनी। ज़रख़ान ने उसे समझाया। नहीं प्लीज़, आप मुझे ले जाएं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। महरम ने उसकी मिन्नत की। नहीं, तुम ऐसे ठीक नहीं हो ना। शादी के बाद तो लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं और तुम हो कि ऐसे मैले कपड़े पहनकर हॉस्पिटल जाना चाहती हो। जानती हो वहाँ कितने लोग होंगे, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कितनी एम्बेरसमेंट होगी फ़ातिमा मॉम को कि उनकी बेटी शादी के बाद भी ऐसे यूनिफॉर्म में उनसे मिलने आई है। वो उसे बड़े स्वभाव से डील कर रहा था, लेकिन वो बेबसी से उसे देख कर रह गई। लेकिन कुछ नहीं, मैं मुलाज़मा को भेज रहा हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, नरमी से कहकर वो पलट गया। सर प्लीज़ मुझे ले जाइए, मुझे मोमी की बहुत याद आ रही है। अपने दिल से मजबूर होकर वो दोबारा उसके सामने आई थी। उसकी खूबसूरत आंखें भीगने लगी थीं। ज़िद मत करो हनी, मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगा। ज़रख़ान ने बहुत नरमी से उसके आंसू साफ़ किए थे। महरम ने उसके नरम लम्स पर खफकी से उसकी जानिब देखा। और अगर अब तुम रोई तो मैं तुम्हें फ़ातिमा मॉम के पास लेकर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इसलिए चुपचाप फ्रेश हो जाओ। चलो शाबाश। उसका रुखसार थपक कर वो वहाँ से निकलता चला गया। महरम ने वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद ही 2 मुलाज़माएँ उसके सामने हाथ बांधे मौजूद थीं। उसके आंसुओं में मज़ीद रवानी आ गई। बेगम साहिबा, मेहरबानी करके चुप हो जाएं, वरना साहब वापस आकर हमें डांटेंगे।